आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं राही निसार। आज बात करते हैं डॉक्टर्स डे के बारे में, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर्स, यहाँ पे कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक इस वक्त सिचुएशन चल रही है, तो इसमें डॉक्टर्स का अच्छा खासा रोल रहा। वहीं पे अगर बात करें हम डॉक्टर्स के बारे में, तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन के हवाले से थोड़ा बहुत आज बात करेंगे हम डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुहेल नाइक साहब के साथ। जानेंगे कि डॉक्टर्स डे के हवाले से क्या मैसेज देंगे वो। देखिए, ये काफ़ी खुशी का मुकाम है जो ये 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है। आज तक ये हमने विदन फेटर्निटी मनाया। लोगों को इस डे के बारे में पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने सुबह सुबह वीडियो मैसेज दी डॉक्टर्स के लिए। लोग जो है सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं लोग किस तरह से डॉक्टर्स को जो है इस डॉक्टर्स डे पे विशेस भेज रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस साल का ये डॉक्टर्स डे जो है, ये लग रहा है कि जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है नेशन में। तो इससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है और कॉन्फिडेंस आ रहा है डॉक्टर्स में कि वाकई जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने जो डॉक्टर्स की ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, और वो ये समझने में कामयाब हुए कि उन्होंने ये समझा कि ये जो डॉक्टर्स है ये कौम के सरमाया होते हैं। क्योंकि उनको ये पता चला अगर कोई इनविजिबल एनिमी जो इंसानियत को ख़त्म कर सकता है, उसके लिए अगर लड़ना पड़ता है तो यही डॉक्टर्स जो कौम के हैं वो सीना तान के निकलते हैं। लोगों ने देखा तो लोग जो है, मुझे लगता है आज एक फेस्टिवल के मोड में हैं। और आपको मैं बताऊं, कई स्टेट्स ने आज गैजेटेड हॉलीडे भी जो है डॉक्टर्स डे मनाने के लिए उन्होंने अनाउंस की है। तो ये काफ़ी खुशी का मुकाम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जो इंसान की मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म यूजुअली होती है। तो इस डॉक्टर्स डे पे मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि ये जो उनका जज्बा है डॉक्टर्स की जानिब, ये आगे भी रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए वो। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस पेंडेमिक से हमने क्या सीखा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स है, अब ये वक्त आ चुका है कि हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ जो है, इन्फेक्शन जो है, उनके लिए हॉस्पिटल्स में अलग वार्ड्स होने चाहिए, अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगा थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे कि आपको लगता है कि जो आज लोगों ने जज्बा दिखाया यहाँ पे सोशल मीडिया पे, जो डॉक्टर्स को आपने खुद भी कहा कि आज लगता है कि एक फेस्टिवल है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा बहुत अपना ये आप समझना चाहिए कि लोग कैसा दर्जा उनको दे रहे हैं और कैसे अब डॉक्टर्स को इसमें काम करना चाहिए? जी देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। अगर हम 15 साल पहले जाते और अगर आप कश्मीर में किसी बच्चे को बोलते आपको 2 सीटें मैं दूंगा, एक आईएएस और एक डॉक्टर, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर सीट ही उस वक्त पसंद करता था, क्योंकि उतना इज्जत मिलता था इसको कौम में। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने जो अपने प्रोफेशन के लाइन्स में नहीं रहे, उन्होंने जो है इस प्रोफेशन को डेंट पहुंचाया। आज लोग उतना रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रोफेशन का। लेकिन बिला आखिर फिर भी लोगों को समझ आया कि अगर पेंडेमिक आते हैं तो ये जो कौम का सरमाया है यही हमें बचा सकते हैं। तो डॉक्टर से अपील है कि जो उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स पेशेंट वो चेंज होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स ओवरबर्डन रहते हैं, ओवरऑल उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, एक्सेसिव ड्यूटीज़ होती है, नाइट ड्यूटीज़ होती है, हफ्ते में 2 बार भी। देखिए, कश्मीर में हम 2 बार शब करते हैं, तो आप देखिए नेक्स्ट डे पूरा कश्मीर 11 बजे तक सोता है या 10 बजे तक सोता है। तो यही डॉक्टर्स हफ्ते में 2 बार नाइट देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन डॉक्टर्स और पब्लिक, एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था। लेकिन पेंडेमिक ने जो लोगों को दिखाया कि ये जो लोग हैं ये अपनी जान पे खेल के हम उनको मतलब सेफ रखने के लिए निकलते हैं। सर, बीच में थोड़ा बहुत मैं फिर आपको रोकना चाहूँगा कि जो पेंडेमिक में डॉक्टर्स ने काम किया, और उनके जज्बे को सलाम और उनके वो काम को भी सलाम। उससे यही पता जो जैसे कि आपने खुद भी कहा कि लोग आज कैसे विशेस दे रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया। पर सर, आपको क्या लगता है कि कुछ अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, बहुत सारे, या अगर फिर नॉर्थ कश्मीर के भी कई इलाकों से हॉस्पिटलों से वो खबरें आ गई कि बच्चे डिलीवरी पेशेंट आया था, कुछ केयर नहीं हो पाया, फिर बच्चा फोत हो चुका। तो उस बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे। देखो, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखो, 18 मार्च से लेके आज तक जो डिलीवरीज हुई है LSCS से नॉर्मल डिलीवरीज, वो 10,000 के करीब हुई। और 18 मार्च से आज तक पूरे नॉर्थ, सेंटर और साउथ कश्मीर में जो हुआ 10 जो है लेडीज़ की मौत हुई।
تو جو میڈیا سیکٹرز ہے یا سوشل سیکٹر یا پبلک جو ہے سوشل میڈیا میں، وہ ان 10 اموات کو زیادہ اچھالتی ہے، اور جو باقی 10,000 ڈیلیوریز ہوئی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے ڈیٹا میں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں بولتا ہوں ہر ایک ڈیتھ جو ہو اس پہ انکوائری کمیٹی بیٹھے، ہر ایک ڈیتھ میں، چاہے وہ مطلب بالکل لگے دور سے ہی ایک کامن انسان کو بھی کہ اس کی ڈیتھ ہونی تھی، میں بولتا ہوں اس میں بھی انکوائری ہو۔ لیکن میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ جو 10,000 ڈیلیوریاں آج تک ہوئی اس کی طرف بھی نظر ڈالو۔ آپ بالکل ان 10 جو ڈیتھس ہیں ان کو اچھال سکتے ہو، ان کو انکوائری کریں گے، جتنا بھی ان کو کھینچنا ہے کھینچو، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا ہڈن کام ہے آپ اس کو بھی ذرا سرائیے۔ اسی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جو کام یہاں پہ کیا مجھے لگتا ہے اسی کام کی وجہ سے آپ کو آج اتنے سارے وشز آ رہے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کام بھی ڈاکٹر صاحبان نے اچھے طریقے سے کیا۔ پر سر یہاں پہ جو مطلب پیشنٹ آتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، تو اس کی ایک ہم کہیں گے نا جو ہی اچھے طریقے سے ڈاکٹر پیش آئے گا تو مجھے لگتا ہے 50% اس کو اسی ٹائم لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے کیا چاہیے کہ ڈاکٹر کو تھوڑا بہت اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں گا، وقت آ چکا ہے کہ ڈاکٹرز کو اپنے بیہیویئر سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، دوائیوں سے نہیں۔ یہ وقت آ چکا ہے، بیہیویئر میں چینج لانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بیہیویئر پیشنٹوں میں بھی چینج لانا ہے۔ دیکھیں جب پیشنٹ گھر سے نکلتا ہے اس کو لگتا ہے میں ہاسپٹل کا دروازہ کھول کے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ جب پیشنٹ کو کوئی بھی تکلیف ہو، پیشنٹ کو یہ سمجھنا ہے مجھے تکلیف میں مبتلا ہوں، میں ہاسپٹل جاؤں گا، مجھے وہاں ہی علاج ملے گا، نہ علاج مندر میں ملے گا، نہ مسجد میں ملے گا، ہاسپٹل میں ملے گا۔ لیکن اس کو یہ سمجھ کے نکلنا ہے کہ جب میں ہاسپٹل پہنچوں گا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھا ہوگا وہ تھوڑی ہسٹری پوچھے گا، اس کے بعد کچھ ٹیسٹس بھی لکھ سکتا ہے، اس کے بعد ڈائگنوزس ہوگا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگا۔ مے بی یہ مسئلہ 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، مے بی مہینہ لے گا، مے بی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سارے ماحول میں جو دونوں مطلب اس قوم کے جو دونوں سائڈس ہے، ان دونوں کو صبر و تحمل کا جو استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے آج اس جو یہ دنیا بہت فاسٹ جا رہی ہے، 4G سپیڈ ہے، تو پیشنٹ کو بھی لگ رہا ہے میں 4G سپیڈ سے ہی ٹھیک ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروفیشن میں صبر و تحمل کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ڈاکٹرز کو بھی اپیل کرتا ہوں صبر و تحمل سے کام لیں، اور پیشنٹس کو بھی میری اپیل ہے کہ وہ بھی صبر و تحمل سے۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے ڈاکٹرز ڈے کی، تو آپ نے پینڈیمک سچویشن میں آپ کام کیا، اب 4-5 مہینے ہو گئے کہ پینڈیمک سچویشن میں آپ نے کام کیا، تو کیا لگتا ہے آپ نے کہ کیا آپ نے اس چیز سے، کیونکہ جو بھی کوئی بیڈ سچویشن ہوتی ہے اس کے تو انسان سیکھ ہی جاتا ہے، کیا آپ نے سیکھ لیا اور کیا آپ لوگوں سے اب لاسٹ میں میسیج دینا چاہو گے؟ دیکھیں ہم نے یہ سیکھا کہ اس پینڈیمک سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، مطلب سمجھے کہ یہ ایگزام ہم نے دیا ہی نہیں تھا زندگی میں، اس سے ہمیں بہت ایکسپیرینس ہوا۔ سب سے پہلا میرا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ یہ جو پینڈیمکس ہے یہ کبھی بھی آ سکتے ہیں فیوچر میں، جس طرح ارتھ کویک۔ دوسرا یہ کہ جس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ارتھ کویک کب آئے گا، اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پینڈیمک کب آئیں گے۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اگر لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس میں، مطلب جو ہیلتھ ایڈوائزریز ہیں ان کو نہیں مانیں گے، تو پینڈیمک کو جیتا نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا چیز میں نے یہ سیکھا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پریپریشن بہت زیادہ ہونی چاہیے پینڈیمکس کے لیے الگ۔ دیکھیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو عام طور پریپریشن رکھتا ہے ان تکلیف کے لیے جو ہمارے انڈیجینس ہے، جو یہاں ہوتے ہیں، مطلب ان کو لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، ریسپانس پل رہا رہتا ہے ود ڈیزیز برڈن۔ لیکن اس پینڈیمک نے ہمیں یہ سکھایا جناب آدھا انفراسٹرکچر آپ رکھو جو آپ علاج معاوضہ کر رہے ہو، لیکن اس سے اور آدھا ہیلتھ انفراسٹرکچر آپ بناؤ، آپ پہ کبھی بھی پینڈیمک آ سکتا ہے، اور اس وقت آپ پھر اسی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ڈیویژن کرتے ہو، وہ چلنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو پینڈیمک ہے آج تک بھی ہم سیف ہے، سٹیبل ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی کل اس سے بھی خطرناک پینڈیمک آئے تو اس میں اگر ہم یہ چیز آگے نہیں لیں گے، یہ آئیڈیا آگے نہیں لیں گے، تو وہ پینڈیمک تو ہمارے ان جو پینڈیمک سے پیشنٹ مریں گے ان کو بھی مارے گا، اور جو باقی پیشنٹس ہیں جن کو پینڈیمک ریلیٹڈ ڈیزیز نہیں ہوگی جیسے ڈائبٹیز، باقی انفیکشنز، تو وہ ان کو بھی مار سکتا ہے۔ تو اس پینڈیمک سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہیلتھ بجٹ کو بڑھانا ہے اگر کنٹری کی اکانومی کو کرپل ہونے سے بچانا ہے۔ دیکھیے اگر آج کسی بھی کنٹری میں ایک بڑا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہوتا تو مجھے لگتا کہ ان کی اکانومی جو ہے اتنی کرپل نہیں ہوتی۔
آج گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک دم سے اتنا بڑا بجٹ ہیلتھ میں پش کرنا پڑا. اگر یہی چیز پچھلے ایک دہائی یا 2 دہائی سے کی ہوتی تو ایسے جب کرائسس آتے پھر اتنا پینک بھی نہیں ہوتا. تو فیوچر میں یہ ہے کہ ہیلتھ پالیسیز کو چینج کرنا ہے, انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹلز الگ بنانے ہیں, پینڈیمکس کے لیے آلریڈی پریپریشن رکھنی ہے. یہ رکھنا ہے کہ جناب یہ جو یہ والا وارڈس ہے یا یہ ہاسپٹل ہے یہ پینڈیمک کے لیے ہے, کیونکہ پینڈیمک کا آنا بھی انپریڈکٹیبل ہے, برابر اتنا انپریڈکٹیبل ہے جتنا ایک ارتھکویک کا آنا. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی اس پینڈیمک سے. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جو قوم ہمارا ساتھ دے رہے اس وقت, جس طرح ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, ایڈمنسٹریشن کا بھی بھرپور ساتھ ہے, میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم اب آنے والا ہے جب ہم اس کووڈ پینڈیمک پہ اپنی فتح کا اعلان کریں گے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سہیل نائک صاحب, جنہوں نے آج ڈاکٹرز ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کی, اور ان کا یہاں پہ یہی کہنا ہے کہ جو پینڈیمک سچویشن سے ہم گزر گئے یا ابھی جو چل رہی ہے تو اس سے بہت کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا, کہ انفراسٹرکچر کی انہوں نے یہاں پہ بات کی, یا بجٹ کی انہوں نے یہاں بات کی, اور خاص بات انہوں نے یہاں پہ کی کہ جو پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان ایک رشتہ ہے. کیونکہ اگر ہم صبح سے دیکھتے ہیں, صبح سے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے, ڈاکٹرز کو مبارکباد دیتے تھے آج ڈاکٹرز ڈے کے حوالے سے. اگر اس سے پہلے کی ہم بات کریں, جب یہ پینڈیمک سچویشن نہیں تھی تو ان دنوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ڈاکٹرز ڈے کب تھا, مگر آج صبح سے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے بہت سارے لوگ یہاں پہ وشز کر رہے تھے. اور اگر خاص کر پرائم منسٹر صاحب نے بھی صبح میں ہی یہاں پہ آج ڈاکٹرز ڈے کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے بھی اپنا خطاب کیا. تو ہم یہی یہاں پہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹرز اور پیشنٹ کا جو رشتہ ہے بہت عظیم رشتہ ہے, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہے. تو دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملیں گے اور ایک پروگرام لے کر. تب تک دیجیے راہی نثار کو اجازت. آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ. خدا حافظ.